السلام علیکم۔ ہمارے آج کے واقعے کا نام ہے ہوس پرست۔ سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا، محنت اور مسلسل کوشش پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون تھیں، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی اور وہیں پر ختم ہو جاتی تھی۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھیں۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی، جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد ایف اے اور ایف اے کے بعد بی اے میں بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ ایم اے ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہوا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی سالی اور ایک نن نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی، بلکہ اس کی امی نے اسے گھر گھرستی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ کھانا داری، سلائی کڑھائی، سلیقہ غرض ہر شعبے میں وہ تارک تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند، حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانے والی چیز تھی، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ ایک والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کر کے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ تو شاہد نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کی یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دے سکتی ہے اور دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر ہی تھی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فراہم کی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب سے ہی ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی اور ساتھ ہی اس کو اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریب پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینی بھی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ گردیدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بھی بہت کوشش کی، مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اسی طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہوتا تھا۔ سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی
تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائی کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمیٰ کی گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے باج ہونے کے تانوں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران اس کا ایم اے کا رزلٹ آ گیا اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کی بھی پروموشن ہو گئی، سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا، مگر سلمیٰ کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا تب وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاہد یہ سب کچھ دیکھتا، مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے ابھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کا مادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسے علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت و سماجت کرنے کے بعد اپنے ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دے ہی دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں سندھ میں شفٹ ہوئے، سلمیٰ کی گود بھی بھر آئی۔ 5 سالہ تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے اراکین نے کامیاب امیدواروں میں اسے پہلے نمبر پر منتخب کر دیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نوازا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں، وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیت اپنے فرائض نبھا لیے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور مسلسل اپنے حالات کو سنوارنے کی صحیح کرتے رہے، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگانی چاہیے اور مستقل مزاجی سے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔